نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ ورس 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں سست اور غیر سنجیدہ تھے۔ انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور اٹھایا تھا، اور یہ ان پر ایمان کو مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ اب ان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے عہد کو یاد رکھیں۔ بنی اسرائیل پر کوہ طور کو اٹھانے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنی کتاب پر عمل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کتنا سنجیدہ ہے۔ خذوا ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ انہیں تورات کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس کے حقوق ادا کرنے، جیسے تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بالکل یہی بات آج قرآن مجید کے تعلق سے ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور کیجئے کہ وہ منظر کتنا بھیانک رہا ہوگا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم سنتے ہیں اور ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ کتنے نافرما بردار اور سرکش لوگ تھے۔ یہ تو اللہ کا رحم اور کرم تھا کہ اس نے انہیں برباد نہیں کر دیا۔ قالو سمینا و عصینا، اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کا سمینا کہنا یہ صرف ان کی زبان پر تھا، مگر ان کے دلوں میں عصینا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہم بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ہم قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشی معاملات اور معاشرتی رسم و رواج جیسے شادیاں وغیرہ کیسے ہیں؟ کیا ہم ان میں بھی اسلام پر عمل کرتے ہیں؟ وَأُشْرِبُوا، انہیں پلا دی گئی۔ جب انسان پانی پیتا ہے تو یہ پانی اس کے بلڈ اسٹریمز میں پھیل جاتا ہے۔ وہ لوگ بچھڑے کی محبت پلا دیے گئے تھے، یعنی وہ اس کے بہت دل دادہ ہو گئے تھے۔ ان کے کفر اور شرک اور نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں بچھڑے کی محبت میں چھوڑ دیا گیا۔ اس میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اس طرح آخر کار ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک پانی والی جگہ جسے خم کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں۔ البتہ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلے تو اللہ کی کتاب، جس میں ہدایت ہے، نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی جانب خوب رغبت دلائی۔ مسلم 2408۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے۔ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہ پر ابھارتا ہے۔ سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے
قرآن کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سمجھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں۔ دعا: اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیری اطاعت اور فرما برداری کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔